اللہ کے نبی، میرے اور آپ کے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 شخصوں کے بارے میں بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، یعنی 4 شخصوں کے بارے میں آپ نے جو قباحت بیان کی ہے، کراہت جو آپ نے واضح کیا ہے، اگر یہ 4 شخص ان کراہت کو اور ان قباحت کو محسوس کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو بہت پیاری بات ہے اور بہت پیاری چیز ہے۔ ہمارے اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہمیں بھلے کی باتیں، خیر کی باتیں، ہدایت کی باتیں ہی بتایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 طرح کے لوگ دل کے بڑے سخت اور بہت ہی بے رخے ہیں۔ 4 قسم کے لوگ دل کے بڑے سخت اور بہت ہی بے رخے، یعنی اخلاق کے روکھے اور پھیکے۔ فرمایا پہلا شخص وہ ہے جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو ہم بالکل ہی معیوب سمجھتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو ہم معیوب نہیں سمجھتے، اسے ایک تہذیب اور ایک کلچر کا نام دیتے ہیں۔ موقع ہے نہیں ہے، ضرورت ہے نہیں ہے، عذر ہے نہیں ہے، ہم نے اپنی ایک عادت بنائی ہوئی ہے کہ کھڑے ہو کر استنجا کرنے کی۔ خود بھی ناپاک ہو گئے، کپڑے بھی سن گئے۔ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی ناپاک نہیں رہتا۔ اگر وہ ناپاک ہو جائے تو مومن کی شان یہ ہے، ایمان کی علامت و پہچان یہ ہے کہ ناپاکی کے بعد مومن سب سے پہلی فرصت میں اپنے کپڑے کی اور اپنے بدن کی طہارت اور پاکیزگی کا انتظام کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے، تو گویا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بہت معیوب چیز ہے، بہت معیوب چیز۔ الا یہ کہ مجبوری ہے، کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے اور استنجے کی حاجت ہے اور کوئی انتظام نہیں ہے، ایسی کوئی مجبوری کہیں درپیش آ جائے، گھٹنے کی تکلیف ہے، پریشانی ہے، گھٹنے مڑ نہیں رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت نے عذر کی وجہ سے ہمیں رعایت دی ہے، تو اگر عذر ہو تو عذر کی وجہ سے ہم کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے۔ گھٹنے میں تکلیف ہے صاحب، پریشانی ہے، نہیں بیٹھ سکتے، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے آپ نے بدرجہ مجبوری۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ایک فیشن بن گیا ہمارا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی شناخت اور پہچان نہیں ہے۔ ہمارا اللہ طاہر ہے، ہمارا اللہ پاکیزہ ہے، ہمارے نبی پاکیزہ ہیں، یہ جو دین ملا ہے ہمیں، یہ بھی بڑا پاکیزہ اور مقدس دین ہے۔ لہٰذا ہمیں اس میں اس بات کا مکمل التزام کرنا چاہیے کہ ہم بیٹھ کر ہی استنجا کریں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اپنی پیشانی کو صاف کرے۔ فرض ہے، بہت سی جگہ کچی مسجدیں بھی ہوتی ہیں، کچی جگہ ہوتی ہیں، فرش میں بعض دفعہ دھول وغیرہ لگی ہوئی ہے، ریزے وغیرہ ہیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ اتنی صبر نہیں ہے، سجدے سے سر اٹھایا اور اپنے ماتھے کو صاف کرنے لگ گئے، پیشانی کو صاف کرنے لگے، اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے جب صاف کر لے،
سجدے سے سر اٹھایا اور لگ گئے کام پر۔ تو نماز سے پہلے، نماز سے فارغ ہونے سے قبل پیشانی کو صاف کرنے والا، دھول ہٹانے والا، فرمایا کہ دل کا بڑا سخت اور بے رخا ہے وہ شخص۔ بھئی یہ جسم جان سب اللہ کی امانت ہے، اگر اللہ کے راستے میں، اللہ کو سجدے کرنے میں اگر ماتھے پر دھول لگے تو بڑا خوش قسمتی ہے بھائی ہماری، تو یہ دھول بھی لگی تو اللہ کے لیے لگی، سجدے کی حالت میں لگی، لہذا ہمیں ایسی حرکتوں سے باز آنی چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب نہ دے وہ بھی دل کا سخت ہے اور بے رخا ہے۔ اذان کا جواب، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، کوئی کسی بھی کام میں مصروف ہیں، جب اذان کی صدا آئے، اذان کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچے، ہم اپنے کام کو اسٹاپ کر دیں، یہ اذان کا ادب ہے۔ اور جیسے جیسے مؤذن کہے انہی کلمات کو ہمیں دہرانا ہے۔ مؤذن جب کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اب ہم کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب ہم کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب وہ خاموش ہو جائے تو ہم اسے ریپیٹ کریں، جب وہ کہے تو غور سے سنیں، اور جب مؤذن کہہ کر کے جملے کو خاموش ہو جائے تو ہم اسے ریپیٹ کریں، دہرائیں۔ شروع سے آخر تک کے اذان کے سارے جملے کو سیم ٹو سیم آپ کو نقل کرنا ہے اذان مؤذن کے خاموشی پر۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھنا۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم صدقت وبررت، یہ کہنا۔ جب اذان کو آپ نے غور سے سن لیا، اذان کا آپ نے جواب بھی دے دیا، اب اذان پوری ہو گئی، اب آپ اذان کے بعد کی دعا پڑھیے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدت انک لا تخلف الميعاد۔ اللہ کے نبی، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان کے بعد جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا، جو اس دعا کو پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کی شفاعت میرے ذمہ واجب ہو گئی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اذان کا جواب دینے والا جب جواب دے کر کے فارغ ہو جائے اور اذان کے بعد کی دعا کو پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفاعت واجب قرار دیا، اور محشر کے میدان میں پوری مخلوق کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت پڑے گی، ان کی شفاعت کے بغیر کچھ نہیں ہونا۔ یہ تیسری چیز۔ اور چوتھی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس شخص کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی آئے، پاکیزہ نام محمد، پاکیزہ نام احمد، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، وہ شخص بھی دل کا بڑا سخت ہے اور بڑا بے رخا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جتنی بار آئے، جہاں جہاں آئے، ہر بار ہمیں درود بھیجنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ چار باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا، نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنے ماتھے کو، پیشانی کو صاف کرنے والا، اذان کا جواب نہ دینے والا، اور میرا نام آئے اس کے سامنے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، درود نہ بھیجنے والا، یہ چار طرح کے لوگ ہیں۔ فرمایا کہ یہ دل کے بڑے سخت اور بہت ہی بے رخے ہیں۔ لہذا میں آپ سبھی عہد اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم پوری زندگی، اللہ ایسی مجبوری نہ لائے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی نوبت آئے، جہاں بھی کہیں رہیں گے انشاءاللہ ہم اس بات کو نہیں بھولیں گے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دین پر چلنے والے ہیں، ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور ہمیں پاک صاف رہنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، لہٰذا ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب کریں گے۔
جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جائیں کوئی بھی ایسی ویسی حرکت نہیں کریں گے جو ہمارے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اذان جب بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اذان کو سنیں گے بھی، جواب بھی دیں گے، اور اذان کے بعد والی جو دعا ہے اسے پڑھیں گے، درود و سلام بھیجیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور اذان کے بعد کی دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ چاروں اعمال مجھے اور آپ کو سب کو کرنے ہیں۔ اعمال بہت بظاہر چھوٹے ہیں، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اس پر اگر ہم نے توجہ کر لی، دھیان دے دیا، تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بے پناہ فائدے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب کریم مجھے اور آپ کو سبھی بھائیوں کو ان باتوں پر عمل کرنے، اور جو کراہیت بیان کی گئی اس حدیث میں، اس کراہیت سے اور اس ڈانٹ ڈپٹ سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی ہے، ہمیں بچنے کی اور اچھائیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔